بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اقدس اور دوش مبارک پر گفتگو کریں گے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اقدس دست قدرت کا تراشا ہوا حسین شاہکار تھی، چاندی کی طرح صاف و شفاف، پتلی اور قدرے لمبی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن اس طرح تھی جیسے کوئی صورت یا مورتی چاندی سے تراشی گئی ہو اور اس میں اجلا پن، خوشنمائی، صفائی اور چمک دمک اپنے نقطہ کمال تک بڑھ دی گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اقدس کی خوبصورتی اس ندرت سے کہیں زیادہ تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کسی مورتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی طرح صاف تھی۔ حضرت ام موبد رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اقدس قدرے لمبی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اللہ کے بندوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سب سے بڑھ کر حسین و جمیل تھی، نہ زیادہ طویل اور نہ زیادہ چھوٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سونے اور چاندی کے رنگوں کا حسین امتزاج معلوم ہوتی تھی۔ گردن اقدس کو چاندی کی سراحی سے بھی تشبیہ دی گئی۔ حضرت حافظ ابو بکر بن ابی خیثمہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ دھوپ یا ہوا میں گردن کا نظر آنے والا حصہ چاندی کی سراحی کے مانند تھا، جس میں سونے کا رنگ اس طرح بھرا گیا ہو کہ چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی کی جھلک نظر آتی ہو، اور گردن کا جو حصہ کپڑوں میں چھپ جاتا وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور منور ہوتا۔ دوش مبارک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے مضبوط اور قدرے فربی لیے ہوئے تھے، بالکل پتلے شانے نہ تھے بلکہ خاص گولائی میں تھے۔ دونوں شانوں کی ہڈیوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا جس نے سینہ اقدس کو فراخ اور دراز کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضبوط کندھوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے جوڑ توانا اور بڑے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی دیہاتی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کھینچ لیتا تو دوش اقدس سفیدی اور چمک کے باعث یوں نظر آتے جیسے ہم چاند کا ٹکڑا ملاحظہ کر رہے ہوں۔ کتب و حدیث میں جلیل القدر صحابہ کرام حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ہند بن ابی حالہ اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں کے فاصلے کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد کے تھے، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت عالیہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے تمام اہل مجلس سے بلند نظر آتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔